السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں خرم رشید ہوں۔ میں جہاں ظہر پڑھتا ہوں، عصر پڑھتا ہوں، آپ ایسے ہوتا ہے کہ آپ اپنے محلے کی مسجد میں نمازیں ادا کرتے ہیں، تو ایک بندہ ہے، وہ آتا ہے، قرآن شریف کو چومتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، بڑا احترام کرتا ہے۔ تو مسجد میں تنہائی تھی، میں بیٹھا تھا، تھوڑا جلدی چلا گیا تھا، تو وہ آیا، اس نے قرآن شریف اٹھایا، چوما، احترام کیا، اس کو سینے سے لگایا، رکھا، بزرگ ہے۔ میں نے کہا چچا ایک بات بتائیں، کیا یہ چومنے کے لیے اتارا گیا تھا، سینے سے لگانے کے لیے اتارا گیا تھا؟ کہتا نہیں۔ میں نے کہا کس لیے اتارا گیا تھا؟ کہتا پڑھنے کے لیے۔ میں نے کہا چچا اس سے اگلی بات ہے، اس میں پورا نظام زندگی موجود ہے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ پڑھ لیا، احسان خدا بندی، اللہ پاک نے اس پڑھنے پہ بھی ہمارا اجر رکھ دیا، اور بڑا بہت زیادہ اجر رکھ دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اصل میں تو اس میں ہمیں یہ بتایا کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ نظام زندگی بتاتا ہے، یہ ہماری نظام تجارت بتاتا ہے، نظام اخلاقیات بتاتا ہے، حقوق اللہ بتاتا ہے، حقوق العباد بتاتا ہے۔ اب ہم پڑھ لیں اور اس پہ عمل بھی نہ کریں، تو آپ اس کو پڑھیں تو صحیح، آپ کو پڑھنا نہیں آتا، آپ آتے سے چونتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، ادب کرتے ہیں آپ، اس کا ادب کرنا چاہیے، میں ادب کی نفی نہیں کر رہا، لیکن آپ یہیں تک زندگی رہ جائیں تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کو نہیں کہے گا کہ بھائی میں نے خالی چومنے کے لیے تھوڑی اتارا تھا، میں نے تو اس لیے اتارا تھا کہ بھائی تم اسے پڑھو، اس میں اس کو سمجھو، اور قرآن خود کہہ رہا ہے، کہتا بیٹا میری زندگی گزر گئی، من کا الف لام میم پہ ہی زندگی گزار دو، پڑھنا تو سیکھو، صحیح ہے نا؟ یہ تو سوچو کہ میں اسے پڑھنا تو شروع کروں۔ آپ نے الف لام میم پہ قرآن حفظ کرنا شروع کیا، اور ابھی آپ الف لام میم ہی حفظ کر رہے ہیں، اور آپ اگر دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اللہ پاک تو آپ کو حفظوں میں اٹھائے گا نا۔ اس نے کہا بیٹا آپ کہتے ہو ٹھیک رہو، تو میں نے کہا اب یہ نہ سوچو آپ کی عمر 70 سال ہے، 75 سال ہے، 80 سال ہے، آپ اسے پڑھنا شروع کرو، سبق لینا شروع کرو، تاکہ آپ کو کم از کم یہ تو پتہ لگے کہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، پھر پڑھ کے اس کو ترجمے کے ساتھ دیکھو کہ اس میں کیا اللہ پاک فرما رہے ہیں، تاکہ آپ کے نظام زندگی تو درست ہو، آپ کو پتہ لگے کہ اس کو چومنے کے لیے نہیں اتارا، اس کو گھر میں رکھنے کے لیے نہیں اتارا، اس سے ہمیں نظام زندگی ملے گا۔ تو ہمارے معاشرے میں بڑی غلط غلط چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں، ہمیں انہیں کریکٹ نہیں کیا گیا، ہمیں وہی کہا ہے ٹرک کی بتی کے پیچھے ہمیں لگا دیا گیا، جو کہ بہت غلط ہے، اور ہم اپنی اصلاح کرنا بھی نہیں چاہتے، ہم چل رہے ہیں ویسے کے ویسے۔ سعودیہ میں کتنے مزار، کتنے درباروں پہ جاتے ہیں، نہیں جاتے۔ عربی تو روزہ رسول کی طرف منہ کر کے دعا بھی نہیں مانگنے دیتا، کہتے ہیں نہیں اللہ سے مانگو، اور اللہ کے نبی نے بھی کہیں نہیں فرمایا کہ بھئی مجھ سے مانگو، کہیں فرمایا۔ ہم درباروں پہ جا کے مانگتے، اور دربار میں بیٹھا فقیر ہم سے مانگ رہا ہے، وہ زندہ بندے سے کہہ رہا ہے بھائی اللہ کے نام پہ کچھ دے جاؤ، بھائی اللہ کے نام پہ کچھ دے جاؤ۔ تو اللہ ہمیں ہدایت دے، ہمیں ہماری اصلاح کی توفیق دے، کوشش کرنا چاہیے، علم سیکھنا چاہیے، صحیح باتیں سیکھنی چاہیے، صحیح ہے نا، تاکہ ہم کم از کم صحیح رستے پہ تو چل سکیں نا۔ اللہ ہمیں ہدایت دے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اس کو فارورڈ ضرور کیجیے گا، شاید کچھ کی کریکشن ہو جائے، کچھ عمل کرنے والے نکل آئیں، اسی طریقے سے ایک اچھا معاشرہ ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ فی امان اللہ۔